السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زاد اللہ شرف، اس میں سے مخاطب ہوں اور مکتوبات امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف۔ انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ حضور امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں نہ ہوا ایسا نبی، کیونکہ لولاہ لما خلق اللہ سبحانہ الخلق، اور باتیں اگر میرے مصطفیٰ کریم کی خلقت نہ ہوتی تو اللہ کریم مخلوق کو پیدا نہ فرماتے، آپ ہی کے تو مخلوق پیدا ہوگی۔ ولما اظہر الربوبیہ، اور اگر میرے مصطفیٰ کریم کی خلقت یہ منظوری نظر نہ ہوتی تو اللہ اپنی رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ وَكَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میرے مصطفیٰ تب بھی نبی تھے جب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آپ کا جسد خاکی بھی نہیں بنا تھا، تب بھی میرا مصطفیٰ کریم نبی ہی تھے۔ تو ایسے نبی اگر ہو تو نماند بعصیان کسی در گرو، نماند بعصیان کسی در گرو کہ دارد چنین سیدی پیش رو، پھر کون سے گناہگار جو ہے وہ ہمارے اس گروہ میں رہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی گناہگار نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ پیش رو، ہمارے شافع اور مشفع حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ جب آپ ہماری شفیع ہے، جب آپ قیامت والے دن لجپال ہے، رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن آپ فرمائیں گے کہ میرے محبوب سل تعطی، آپ مانگتے رہو میں عطا کرتا جاؤں گا، اور رب کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کریم آپ کو اس وقت تک عطا کرتا جائے گا جب تک کہ تو راضی نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ میری ایک امتی بھی جہنم میں رہیں گے، میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضور امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر ایسا نبی ہو تو اس نبی کی تصدیق کرنے والے جو ہے پھر وہ خیر الامم ہے، سارے امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، کیونکہ رب کائنات نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تمغہ میرے مصطفیٰ کریم کی امت کی تصدیق کرنے والوں، میرے حضور کی تصدیق کرنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو حضور کی تکذیب کرتے ہیں اور حضور کے دین کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بدترین بنی آدم، انسانوں میں سب سے بدترین ہوں گے۔ کیسے؟ سب سے بدترین بندہ کون ہے؟ کافر۔ اب حضور کی دین کو نہ ماننے والے کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کریم فرماتے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اللہ کریم تو فرماتے ہیں کہ جو حضور کو نہ ماننے والے بدوی لوگ ہیں، جو دور دراز پہاڑوں میں رہتے ہیں اور حضور سے عداوت کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو کفار اور منافقین سے بھی اشد ترین ہے، بدترین ہے۔ تو گویا میرے مصطفیٰ کریم کی دین کی تکذیب کرنے والے کفار سے بھی بدترین لوگ ہیں۔ منافقین کو آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ منافقین کون ہیں؟ کہ جو بظاہر تو حضور کو مانتے ہیں لیکن دل سے انہوں نے تصدیق نہیں کی۔ جب دل سے تصدیق نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں ہوں گے۔ یار جہنم میں کفار بھی منافقین سے فوق درجے میں ہوں گے۔ منافقین کو سب سے نچلے درجے میں اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور کی تکذیب کی ہے، بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ، حضور کی دین کا مسخرہ، حضور کی ذات پر انہوں نے تمسخر اڑایا ہے، تو رب کائنات اسے کفار سے بھی نیچے ہی رکھیں گے۔ کسی بھی صاحب دولت کو اللہ رب العزت اگر اتباع مصطفیٰ عنایت فرمائے، حضور کی اتباع اور حضور کی سنت سنیہ کی اتباع اگر اللہ کریم فرمائے ان کو، تو پھر اللہ اس کی دین کو بھی دین رضی کہتے ہیں، رضا والا دین، کہ اللہ کریم ان کی دین کو پسند فرما دیتا ہے کہ جو حضور کے اتباع میں آتے ہیں اور حضور سے محبت کرتے ہیں، تو رب کائنات ان کی دین کو بھی
دین ارتضا اور دین مرتضی فرما رہے ہیں۔ وہ دین جس دن سے اللہ راضی ہے وہ کون سا دین ہے؟ جو میرے مصطفیٰ کریم کی دین ہے، جو مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کی تصدیق ہے، وہ سب سے بہترین دین۔ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے عمل کو اللہ رب العزت عمل کثیر سے قبول فرما رہا ہوتا ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں، حضور پر ایمان لانے والوں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کی اتباع کرنے والوں کو اللہ کریم یہ کمال عنایت فرما رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا بھی عمل کر لے تو اللہ ان کے تھوڑے عمل کو کثیر عمل میں کنورٹ فرما رہا ہوتا ہے، اسے اجر اللہ رب العزت کثیر عمل کی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ دلیل عنایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ دیکھیں اصحاب کہف ان کو یہ درجات ملے ہیں نا کہ رب کائنات نے ان کو کیا کمال اور کیا مرتبے اور کیا درجات عنایت فرمائے، وہ سارے درجات جو انہوں نے پائے ہیں وہ صرف ایک نیکی کی وجہ سے پائے، اور وہ نیکی کیا؟ وہ نیکی ان کی ہجرت ہے جو انہوں نے دشمنان اس دین سے، جو دین کے دشمن تھے اس سے ہجرت کی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی یہ سوچے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر زمانے میں حضور کے کوئی امتی تھوڑا سا بھی عمل کر لے اور اس کو کثیر عمل کا ثواب مل جائے۔ فرماتے ہیں میں آپ کو ایک اور احادیث طیبہ یا اور جو دینی معلومات ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک مثال، دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی سپاہی ہو، فوج کی، کوئی آرمی کی، کوئی پولیس کی، کوئی بندہ ہو، اور جس علاقے میں دشمن کا غلبہ ہو، دشمن کا کنٹرول ہو، یہ سپاہی اگر وہاں چلے جائیں اور وہاں پر کوئی تھوڑا بہت ایکٹیویٹی دکھائے، تھوڑی سی بہادری کا مظاہرہ کر لے، یعنی دشمن جس ملک پر قابض ہو اور اس ملک میں داخل ہو کہ کوئی سپاہی تھوڑی سی بھی اپنی بہادری دکھائیں، ایک دو گولیاں چلائیں، تو پھر ہمارے ملک کی افواج اور ہمارے ملک کے عوام اور ہمارے ملک کے حکمران ان کو کتنی عزت دے لیتے ہیں کہ یہ وہ سپاہی ہے جو دشمن کے اندر گھس کے اس نے کوئی ایکٹیویٹی دکھائی ہے، اس نے اپنے حرکات عطا دکھائی ہے، اس نے بہادری دکھائی ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر وہی سپاہی امن کی دوران ملک میں بالکل امن ہو اور وہی سپاہی اٹھ کے اپنے گن سے کوئی فائر کر لے تو الٹا کیا ہوگا؟ ہمارے آرمی آفیسرز انہیں سزا دیں گے کہ بھئی کیوں آپ نے فائرنگ کی۔ فرماتے یہی وجہ ہے کہ اگر جو زمانہ فساد کا زمانہ ہو، نفس اور شیطان کے غلبے کا زمانہ ہو، اس غلبے کے دوران اگر کوئی بھی امت محمدیہ میں سے تھوڑا عمل بھی کر لے تو اللہ انہیں بہت بڑے عمل کا ثواب عطا فرماتا رہے، کیونکہ غلبہ ہے، استیلاء ہے دشمن کا، اور سارے علاقے پر دشمن ہے، اور وہ دشمن کیسا دشمن ہے؟ وہ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، من الجنت والناس دشمن بھی ہے، سارے دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس میں سے اگر ایک بندہ صرف اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لینا تو اللہ کریم ان کی 5 نمازوں کو وہ اللہ رب العزت اسے 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ غلبہ ہوگا، فتنہ اور فساد کا دور ہے۔ جیسے ایک سپاہی نے غلبہ دشمن میں تھوڑی ایکٹیویٹی دکھائی تھی تو انہیں ملک کے سربراہ نے اتنی عزت دی، وجہ کیا ہے کہ غلبہ دشمن کی وجہ وقت اگر کوئی بندہ ایکٹیویٹی دکھائے تو اسے بڑا رسپیکٹ ملتا ہے۔ تو ایسے ہی جب غلبہ نفس و شیطان ہو تو پھر اس میں سے اللہ کریم کے بندے اگر تھوڑا سا بھی عمل کر لے تو اللہ اس عمل کو بہت اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہے، اور محبوب رب العالمین جو ہوتے ہیں نا تو ان کی متابعین، ان کی اتباع کرنے والے بھی محبوب کی طفیل محبوب ہی بن جاتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ اللہ کی محبوب ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کی اتباع میں آنے والے لوگ بھی آقا کی طفیل اللہ کی محبوب بن جاتے ہیں۔ تبھی امت محمدیہ کو فرمایا کہ کنتم خیر امت، آپ تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ تو دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے، تو حضور اللہ کی محبوب ہے، اور حضور کی اتباع میں آنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتے ہیں،
کیونکہ چی محب در ہر کی از شمائل و اخلاق محبوب خود میں بینت آن کسرا محبوب خود میں دارد. سبحان اللہ. کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اپنی محبوب کی ادا اپنانے والے دوسرے لوگ بھی اسے پیارے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ چلتے ہیں تو میرے محبوب جیسا چلتا ہے، یہ بندہ بولتا ہے تو میری محبوب جیسا بولتا ہے، یہ بندہ لیٹتا ہے تو میرے محبوب جیسے لیٹتا ہے. تو ان سے بھی وہ پیار کرنے رکھتے ہیں. میرے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ہے، تو حضور کی فالوورز، حضور کے اتباع میں آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی حضور کے اداؤں کی وجہ سے، حضور کے اداؤں کو اپنانے کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. فرماتے جب محبوب کی اتباع میں آنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر اس سے آپ قیاس کر لو کہ مخالفین کا کیا صورتحال ہوگا. دوست کا دوست دوست ہی ہوتا ہے، لیکن دوست کا دشمن دشمن ہی سمجھا جاتا ہے. تو اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالفین اللہ کے مخالفین ہیں. رب کائنات نے اس چیز کو واضح فرمایا ہوا ہے کہ لوگ تو بڑے دعوے دار تھے. کوئی کہتا ہوتا تھا کہ میں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو ایسے ہیں جیسے اللہ کے بچے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ہم ایسے اللہ کو پیارے ہیں. تو رب کائنات نے شرط نازل فرمائی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے اے حضور کہ اگر آپ لوگ واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے اتباع میں آ جاؤ. میرے اتباع میں آئے گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرتا جائے گا. اگر میری اتباع میں نہیں ہے تو پھر آپ بھی اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. محمد عربی کہ آبروئی ہر دوسراس کسے کے خاک درش نیس خاک بر سری او. میرے مصطفیٰ کریم محمد عربی جو ایسی ہستی ہے کہ وہ آبروئی ہر دو سراس، دونوں جہانوں کے آبرو ہے، دونوں جہانوں کے سردار ہے. اگر کوئی بندہ ان کے در کا خاک نہ بنا تو اس کے سر پر خاک رہے، وہ خاک آلودہ رہے جو میرے مصطفیٰ کی در کا خاک نہ بن جائے، جو ان کے تابع نہ بن جائے. تو پھر اگر ایسا نبی ہو تو اس نبی کے اتباع کرنے والے بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے.